بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاسپورٹ کو آن لائن رینیو کرنے کی سہولت 2016 میں متعارف کروائی گئی، جس کے اوپر اس چینل پہ پہلے ہی ایک ویڈیو مارچ 2018 میں بنا کے اپلوڈ کی گئی، جس میں مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور اس سہولت سے اب تک ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ کافی عرصے بعد لاگ ان ہو رہے ہوں تو ان کے لیے پاسورڈ کو ریسیٹ کرنے کی آپشن آتی ہے، جس کو آپ مطلوبہ معلومات دے کے اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یا ناٹ ناؤ پہ کلک کر کے لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ اب لاگ ان ہونے کے بعد ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور کچھ نئی ہدایات دیکھنے کو ملیں گی، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جون 2018 تک تو نارمل پاسپورٹ 15 دن کے اندر اور ارجنٹ 10 دن کے اندر بن کے پہنچ جاتا تھا، مگر جون 2018 کے بعد سے پاسپورٹ بہت دیر سے ڈیلیور کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بار بار شکایت درج کر رہے تھے، جبکہ اپلیکیشن کنفرمیشن پہ نارمل کے لیے 10 اور ارجنٹ کے لیے 4 ورکنگ ڈیز ہی لکھے آ رہے تھے، اور حقیقت میں نارمل 1.5 مہینے میں اور ارجنٹ 20 دنوں میں ڈیلیور کیا جا رہا تھا۔ جن لوگوں نے اکتوبر 2018 میں اپلائی کیے تھے تو 28 نومبر 2018 کو شام 5:32 پہ اچانک ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ نامکمل ڈیلیوری ایڈریس کی وجہ سے روک لیے گئے ہیں۔ اپنا مکمل ایڈریس اس نئے فارمیٹ کے مطابق بھیجیں، اور سب کو الگ الگ ای میل کرنے کی بجائے پاسپورٹ آفس والوں نے ایک ہی ای میل میں سب کے آئی ڈی اور ٹریکنگ نمبر ڈال کے ای میل کر دی، جس میں سعودیہ، دبئی اور شارجہ کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پاسپورٹ دیر سے ملے۔ سعودی عرب میں پاسپورٹ کے بغیر اب اقامہ تجدید نہیں ہوتا، تو جن کا اقامہ پاسپورٹ آنے سے پہلے ختم ہو چکا تھا تو انہیں جرمانہ بھی ہوا۔ میرے 2 دوستوں کے بھی 2 پاسپورٹ روک لیے گئے، جو کہ بہت ہی مشکلوں سے کلیئر کروا کے منگوا لیے گئے، اور وہ بھی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے کہ کلیئر کروانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ سب سے پہلی تبدیلی تو 15 جنوری 2019 کو یہ ہوئی کہ جو لوگ 5 یا 5 سے زیادہ پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ایک ہی آئی ڈی سے اپلائی کر چکے تھے تو لاگ ان ہونے کے بعد ان کو ایک میسج آنا شروع ہو چکا ہے کہ ایک آئی ڈی سے صرف 5 تک ہی اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے لوگوں نے ایک ہی آئی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے 50 سے زیادہ بھی اپلائی کیے تھے۔ دوسری تبدیلی اپلیکیشن انفو والے مرحلے میں دیکھنے کو ملے گی کہ جیسے ہی نارمل یا ارجنٹ کو سلیکٹ کریں گے تو نیچے ہی بتا دیا جائے گا کہ کتنے دنوں میں پروسیس ہوگا۔ تو یہ اپ ڈیٹ بہت ہی اچھی ہے کہ جس بندے نے چھٹی جانا ہو، اقامہ تجدید کروانا ہو یا ویزا ختم ہو رہا ہو تو وہ اس میسج کو دیکھ کے نارمل یا ارجنٹ اپلائی کرنے کا فیصلہ اسی وقت کر سکتا ہے۔ تیسری اور اہم تبدیلی پاسپورٹ ڈیلیوری والے مرحلے میں دیکھنے کو ملے گی کہ ڈیلیوری ایڈریس میں کیا کیا چیزیں لکھنا لازمی ہے، ورنہ ڈیلیور نہیں کیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے ہزاروں پاسپورٹ نامکمل ایڈریس پہ ڈیلیور ہو چکے ہیں، کیونکہ پاسپورٹ آفس سے ہی کوئی نہ کوئی ایڈریس وہ اپنے پاس سے ہی دے کے خالی جگہ کو مکمل کر دیتے تھے، اور ڈی ایچ ایل والے کال کرتے تھے کہ خود آ کے ہمارے آفس سے لے جاؤ۔ مگر چونکہ یہ ہوم ڈیلیوری کی سروس تھی تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں ہوم ڈیلیوری نہیں کی جا رہی، تو ڈی ایچ ایل والوں کے پاس وجہ تھی کہ جب ایڈریس ہی نامکمل ہے تو کہاں پہ ڈیلیور کیا جائے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ڈی ایچ ایل کسٹم ڈپارٹمنٹ نے نامکمل ایڈریس کی وجہ سے روکنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پھر شکایتوں کے انبار لگ گئے، اور یہ ہدایات ویب سائٹ پہ ہی دے دی گئیں کہ ایڈریس میں کیا کیا چیزیں لکھنا لازمی ہے، مگر بحث پھر بھی ابھی تک پانی میں ہی ہے کہ یہاں سعودی عرب میں جو مجھے جانتے ہیں تو تقریباً 70% لوگوں کو خود ہی لینے پڑتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آفس میں کام کرنے والا بنگالی، انڈین، سری لنکا یا کسی اور ملک کا بندہ آپ کا دوست ہو یا دوست بن جائے تو آپ کو ہوم ڈیلیوری ہی کر دے۔ سعودی عرب کے علاوہ باقی ملکوں کے لوگ نیچے اپنے ملک کے نام کے ساتھ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی پاسپورٹ ڈی ایچ ایل آفس سے ہی جا کے لیا یا گھر دے کے گئے۔ اور پاسپورٹ ڈیلیوری والے مرحلے میں پاسپورٹ آفس والی آپشن بھی ختم کر کے صرف پریزنٹ ایڈریس والی آپشن ہی کر دی گئی ہے۔ چوتھا یہ کہ فیس میں بھی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پانچویں تبدیلی پرسنل انفو میں یہ دیکھنے کو ملے گی کہ جہاں پہ فون نمبر اور ای میل دیتے تھے تو وہ خانے خالی ہوتے تھے، مگر اب صرف فون نمبر والے خانے خالی ہوتے ہیں، اور جس ای میل آئی ڈی سے آپ لاگ ان ہو کے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آئی ڈی خود بخود ہی اس خانے میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، جس کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ چھٹی تبدیلی تصویر اپلوڈ کرنے والے مرحلے میں دکھائی دے گی،
جہاں پہ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کی تصویر شناختی کارڈ والی تصویر سے مختلف ہونی چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تو تھیں کچھ تبدیلیاں جو کہ ویب سائٹ پہ نظر آئیں۔ اس کے علاوہ درخواست جمع ہونے کے بعد اپلیکیشن کنفرمیشن فارم پہ بھی پروسیس کے دن 16 جنوری 2019 کو تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اپروول ای میل میں ای سروسز پورٹل کے نام سے ایک لوگو بھی آنے لگا ہے، اور 2018 میں یہ بھی اچھی تبدیلی آئی کہ اپروول کے بعد ڈی ایچ ایل والوں کی ڈیلیوری آن ڈیمانڈ کے نام سے ای میل آنے لگی، اور دیے گئے موبائل فون نمبر پہ میسج بھی آنے لگا کہ آپ کا پاسپورٹ کس دن تک پہنچے گا۔ اس پہ ڈی ایچ ایل کا ٹریکنگ نمبر بھی ہوتا ہے، جس کو ڈی ایچ ایل کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹریک بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ ابھی بھی ہم 100% یقین نہیں کر سکتے کہ پاسپورٹ واقعہ ہی بتائی ہوئی مدت میں ڈیلیور ہو جائے گا، کیونکہ میرے ہی شہر کے ایک دوست نے 5 جنوری 2019 کو پاسپورٹ ارجنٹ کیٹیگری میں اپلائی کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور دوست نے کسی اور شہر سے ہی 5 جنوری کو 2 پاسپورٹ اپلائی کیے، جس کے مطابق ارجنٹ کیٹیگری والے پاسپورٹ کو 15 دن تک بن کے پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر نہ ہی اپروول کی ای میل آئی اور نہ ہی کوئی آبجیکشن کی ای میل۔ بار بار ای میل بھی کی گئی کہ مسئلہ بتایا جائے، مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ جب اسلام آباد میں پاسپورٹ آفس والوں کو کال کی جائے تو 2 ہی جواب ملتے ہیں، ایک یہ کہ جب تک اپروول کی ای میل نہیں آتی تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ درخواست کا سٹیٹس کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کافی ساری نارمل اور ارجنٹ کیٹیگری والی درخواستیں پینڈنگ میں ہیں، تو آپ بس انتظار ہی کریں۔ اور آج جب 18 جنوری 2019 کو یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے شہر والے دوست کو بھی اور دوسرے شہر والے دوست کو بھی ای میل آئی کہ ہمارے سسٹم میں آپ کے فنگر پرنٹس ویریفائی نہیں ہو رہے، اور آپ پاسپورٹ والی ویب سائٹ پہ ہی دوبارہ لاگ ان ہو کے نئے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دیں۔ ویسے تو وہاں ساری آپشنز بند ہو جاتی ہیں، مگر اس صورتحال میں ایگزسٹنگ اپلیکیشن میں جا کے ایکشن والے باکس میں اپلوڈ فنگر پرنٹس کی آپشن کو ایکٹیو کر دیا گیا تھا، اور دوبارہ فارم ڈاؤن لوڈ کیا جس پہ صرف 4 کی بجائے 10 انگلیاں لگانی تھی، تو دوبارہ فنگر پرنٹس لے کے اپلوڈ کر دیا گیا، مگر غلطی سے پرانا 4 انگلیوں والا فارم ہی اپلوڈ ہو گیا۔ لاگ آؤٹ ہو کے دوبارہ لاگ ان ہوئے تو ابھی تک ایکشن میں اپلوڈ فنگر پرنٹس کی آپشن ایکٹیو تھی۔ دوبارہ 10 انگلیوں والا اپلوڈ کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ لاگ آؤٹ ہو کے لاگ ان ہوئے تو دیکھا کہ اپلوڈ فنگر پرنٹس کی آپشن ختم ہو چکی تھی۔